رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167، 168، 169 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ۔ کرۃ یہاں پر قاعدہ اور ایک فمال غنہ کا، دو زبر کی تنوین کے بعد فمال غنہ کے 15 حروف میں سے فاری یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ منہم نون ساکن کے بعد ہاریے اظہار ہلکی کے 6 حروفوں میں سے یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ اعمالہم حسرات علیہم، حسرات میں تاکہ نیچے دو زیر ہیں، یہاں قاعدہ اور اظہار ہلکی کا اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے، مشدد آ رہی ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، لو ان کاش کہ، لنا ہمارے لیے ہوتا کرۃن ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بیزار ہوتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ بیزار ہوئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں، اللہ اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان قائد و گمراہ کرنے والوں سے اسی طرح الگ ہو جائیں گے جیسے آج وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آنکھ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، جیسے آیت نمبر 66 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن لیڈر گمراہ کرنے والے اپنے پیچھے چلنے والوں سے الگ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے پیروی کرنے والے فالوورز بچتائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، ہم کبھی ان کی پیروی نہ کرتے بلکہ ان سے لا تعلق اختیار کرتے، لیکن تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی جب کوئی انسان غلط انسان سے دوستی کرتا ہے یا غلط لوگوں کے پیچھے چل کر نقصان اٹھاتا ہے تو آخرت میں کہتا ہے کاش میں اس کی بات نہ مانتا۔ قیامت میں پچھتاوا کئی گنا بڑھ کر ہوگا، لیکن کوئی واپسی نہیں، نہ کوئی دوسرا موقع۔ اللہ ان گمراہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھے گا مگر اعمال انہیں حسرت بن کر دکھائی دیں گے۔ کاش ہم نے نماز نہیں چھوڑی ہوتی، کاش ہم نے حلال چھوڑ کر حرام نہیں چنا ہوتا، کاش ہم نے دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے دوسروں کے پیچھے چل کر گناہ نہ کیے ہوتے۔ تو پیاری صالحات، مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا۔ آخر میں قرآن فیصلہ سنا دیتا ہے، وہ آنکھ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ لو ان لنا کرۃن، کاش ہمیں ایک بار واپس جانا مل جائے۔ سخت ترین پچھتاوا، دنیا کی حقیقت تب سمجھ آتی ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک موقع مانگنا، حالانکہ موقع کبھی نہیں ملے گا۔ فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے لا تعلق اختیار کر لیں۔ جن لوگوں نے گمراہ کیا دنیا میں، جن کی عزت کے لیے حق چھوڑا، جن کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا، قیامت میں انہی سے دوری اختیار کرنے کی خواہش ہوگی۔ غلط دوست کی وجہ سے گناہ کرنا، بعد میں کہنا کاش میں اس کی دوستی چھوڑ دیتا۔ کما تبرؤ منا، جیسے آج وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ دنیا میں جنہوں نے کہا تھا پریشان نہ ہو میں ہوں، قیامت میں کہیں گے میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ اصل چہرہ قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ گناہ میں ساتھ دینے والے دوستی توڑ دیں، لیکن نیکی میں ساتھ دینے والے اصل دوست ہوتے ہیں۔ یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا۔ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، ہر موقع جو ملا تھا ضائع کیا، دنیا کی محبت میں دین قربان کر دیا، آخرت میں یہی سب حسرت بن جائے گا۔ جیسے کوئی چیز خرید سکتا تھا لیکن نہیں خریدی، بعد میں پچھتاتے ہیں، مگر آخرت کی حسرت ہمیشہ کے لیے ہوگی، کاش میں نے عمل کر لیا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ آنکھ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ فیصلے کا خاتمہ، نہ کوئی بچت، نہ کوئی سفارش، سخت عذاب سے نجات نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص ایسی غلطی کرے جس کا کبھی ازالہ نہ ہو سکے، اسی طرح آخرت کا عذاب واپس نہیں ہوگا۔
قیامت میں برے لوگوں کی پیروی کرنے والے سخت ترین پچھتاوا کریں گے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہر عمل سامنے آئے گا اور انسان صرف حسرت ہی کرتا رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں غلط راستے کے پیچھے چلتے رہے وہ آخرت کے عذاب سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، یہاں پر یا کے اوپر مد بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں 3 سے 4 الف کی مقدار یا کو کھینچیں گے، نون کے اوپر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہاں میم کے ساتھ میم کو ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے کہ میم پر مشدد آ رہی ہے، کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ حلالا طیبہ میں لام کے اوپر 2 زبر کے بعد قاں آ رہی ہے، تو یہاں پر قاعدہ اور فمال غنہ کا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، عین کی آواز واضح ہونی چاہیے، واو کے اوپر کھڑا زبر 1 الف مقدار کھینچیں گے، تا کو شین کے ساتھ ملا کے سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، تو آ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ انہ لکم عدو مبین، نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عدو میں یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے 2 پیش کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یا ایہا الناس کے ساتھ خطاب دوسری مرتبہ کیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک کے سوا دوسروں کو اندادن شریک بنانے کا برا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین ان اندادن کی تعظیم و تقریب میں اتنی زیادتی کرتے کہ عبادت اور دعا میں بھی ان کو پکارتے، ان کے نام پر بہت سے مویشی مثلاً بحیرہ صائبہ، وسیلہ وغیرہ حرام قرار دے دیتے، ان پر نہ سواری کرتے اور نہ ان کا گوشت کھاتے اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے۔ اور دوسری طرف انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا تھا، مثلاً مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز۔ اس آیت میں اس طرح کے حرام ٹھہرا لینے سے منع فرمایا اور اللہ پاک کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا، یعنی اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچو اور اس کی حلال کردہ طیب چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اسلام تب معتبر ہوگا جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال اشیاء کو حرام نہیں ٹھہرائے گا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، یعنی ہر بدعت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو پیارے صالحات، اللہ اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے 2 بڑی ہدایات دیتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ پاک چیزیں کھاؤ، یعنی وہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے جائز رکھی ہیں، صاف ستھری، پاکیزہ، صحت بخش ہوں، ظلم، دھوکے، فریب یا حرام سے حاصل نہ کی گئی ہوں۔ اگر کوئی انسان حرام کمائی سے گھر چلاتا ہے تو اس کے گھر میں بے سکونی، غصہ، بے برکتی اور لڑائی عام ہو جاتی ہے، کیونکہ حرام چیز دل کو سیاہ کرتی ہے، گھر کو برکت سے خالی کرتی ہے۔ حلال روزی چاہے کم ہو مگر سکون دیتی ہے، گھر میں محبت رکھتی ہے، دعائیں قبول کراتی ہے، بچوں کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے۔ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان انسان کو گناہ کروانے کے لیے سیدھا گناہ نہیں کراتا بلکہ قدم قدم بہکاتا ہے۔ پہلے موبائل پر بے فائدہ چیزیں دکھاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غلط ویڈیوز کی طرف لے جاتا ہے، پھر بے حیائی تک پہنچا دیتا ہے، یا پہلے جھوٹ چھوٹا لگتا ہے پھر عادت بنتی ہے، پھر بڑے بڑے دھوکے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، دشمن اگر چھپا ہو تو خطرہ کم ہوتا ہے، مگر کھلا دشمن ہو تو غفلت کرنے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، گھر میں نفرت ہو، معاشرے میں فتنے پھیلیں، انسان کی آخرت برباد ہو جائے۔ حلال جائز اللہ کے حکم کے مطابق وہ چیز جسے اللہ نے اجازت دی، جس میں گناہ، ظلم، دھوکہ نہ ہو، رزق اور کھانا دونوں شامل ہیں۔
طیباً پاکیزہ، صاف ستھرا، خالص، جسمانی طور پر بھی پاک، دل و دماغ پر بھی اچھا اثر ڈالے، گندگی، نجاست، نجس جانور یا غیر اخلاقی طریقے سے حاصل نہ ہو، کھانا پاک ہو مگر گندگی میں رکھا ہو، طیب نہیں ہوتا، کمائی حلال ہو مگر طریقہ غلیظ ہو، وہ بھی طیب نہیں۔ ولا تتبعوا، پیروی نہ کرو، کسی کے پیچھے چلنا، اس کے راستے کو اختیار کرنا، اس کی لائی ہوئی سوچ ماننا، دوستی میں غلط مشورہ ماننا، سوشل میڈیا پر گناہ کا ٹرینڈ فالو کرنا، یہ بھی پیروی ہے۔ خطوات الشیطان، شیطان کے قدم یعنی اس کے طریقے، گناہ کی طرف لے جانے والے چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ برائی کی طرف چلانا، برائی کی راستے پر چلانا، دل میں وسوسے ڈالنا، حرام رشتے، پہلے بات چیت ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر بے پردگی ہوتی ہے، پھر گناہ ہوتے ہیں، یہ سب خطوات الشیطان ہیں۔ عدو و مبین، کھلا دشمن، وہ دشمن جس کی دشمنی واضح ہو، جو انسان کو ہر حال میں نقصان پہنچانا چاہتا ہو، جو ہمیشہ مقابل ہو، کبھی خیر خواہی نہ کرے، جیسے وہ شخص ہمیشہ نقصان ہی پہنچائے، کھلا دشمن ہے۔ شیطان بھی اسی طرح ہر لمحے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے پاکیزہ اور جائز چیزیں کھاؤ، غلط راستے مت چلو، شیطان سے بچو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال رزق، پاکیزہ کھانا اور سیدھا راستہ انسان کی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور آخرت بھی۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما، یہاں نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور میم کو ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یأمرکم، یہاں حمزہ کے اوپر سکون آ رہا ہے الف کے اوپر، تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ انما، بے شک، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان، اور یہ کہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں یہ آیت شیطان کے طریقوں کی وضاحت کرتی ہے۔ آیت 168 میں بتایا کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان 3 بڑے راستوں سے انسان کو تباہ کرتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو نقصان دینے والی برائیوں میں دھکیلتا ہے، جیسے جھوٹ، چوری، غیبت، حسد، نفرت، غصہ کرنا، ظلم وغیرہ۔ گناہ کے لیے بہانے ہوتے ہیں۔ جب انسان غصے میں آ کر بدتمیزی کرتا ہے یا حسد میں آ کر کسی کے خلاف دل بھر لیتا ہے تو حقیقت میں وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ الفحشاء، یہ شیطان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ بے حیائی، غلط نظر، غلط ویڈیوز، نازیبا باتیں، فحش مواد، بے پردگی، غلط تعلقات، بدکاری، زنا تک پہنچانا، یہ سب فحشاء میں داخل ہے۔ ایک غلط تصویر، پھر غلط ویڈیو، پھر ذہن مریض بن جاتا ہے، پھر غلط سوچیں آتی ہیں، پھر عملی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے قدم ہیں۔ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں بغیر علم باتیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان دین میں اپنی مرضی ڈالے، غلط فتوے دے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال، دین کی باتیں اپنی طرف سے بنائے، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ تو سب کو معاف کر دیتا ہے، نماز چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، یا پردہ دل کا ہوتا ہے، یا سود لینا آج کل ضروری ہے۔ یہ سب اللہ کے بارے میں بغیر علم باتیں ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان خود ہی دین بدل دے۔ یأمرکم، یعنی تمہیں حکم دیتا ہے، دل میں وسوسے ڈالنا، غلط کام اچھا دکھانا، گناہ کی طرف دھکیلنا، دل میں اچانک خیال آئے آج نماز چھوڑ دو، یہ شیطان کا حکم ہے۔ السوء، ہر طرح کی برائی، نقصان دینے والا کام، اخلاقی طور پر برا، اللہ کی نافرمانی ہے۔ غیبت، جھوٹ، بدلہ، غلط زبان، یہ سب سوء ان میں آتا ہے۔ الفحشاء، بے حیائی، شرمناک کام، بے پردگی، فحش گفتگو، غلط نظر، غلط تعلقات، موبائل پر غلط چیزیں دیکھنا، فحشائی میں آتی ہے۔ تقولوا علی اللہ، اللہ پر باتیں کہنا، دین میں اپنی مرضی سے اہل علم بن جانا، اللہ کے حکم کو بدل دینا، ما لا تعلمون، جس کا علم نہیں، دین کی غلط تشریح، بغیر علم فتوے، ذاتی رائے کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، لوگوں سے کہنا اللہ تو بس نیت دیکھتا ہے جبکہ دین عمل بھی دیکھتا ہے، یہ بغیر علم بات کرنا ہے۔ تو پیاری صالحات، شیطان انسان کو 3 بڑے راستوں سے گمراہ کرتا ہے، برائیاں، بے حیائیاں، اللہ کے بارے میں غلط باتیں۔ ایسی باتوں سے بچنا ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ جو انسان ان 3 چیزوں سے بچ گیا، اللہ کی مدد سے سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔